نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما. سنن ابی داود۔ حضرت عمر بن شعیب بن عبداللہ بن عمر ابن العاص سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ آپ نے اس سے سوال کیا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے جواباً عرض کیا اللہ کے رسول نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے اور کہنے لگی یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمر بن شعیب بن عبداللہ بن عمر ابن العاص سے مروی ہے ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، ومعها ابنۃ لہا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذہب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 بھاری بھاری سونے کے کنگن تھے۔ فقال لہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا اتعطین زکاة ھذا، کیا تو ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ قالت لا، اس بچی نے کہا نہیں۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ قال فخلعتہما، تو کہتے ہیں پھر اس عورت نے وہ کنگن اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ مکمل حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ دہرا لیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما۔ حضرت عمر بن شعیب بن عبداللہ بن عمر ابن العاص سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے جواباً عرض کیا نہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے وہ دونوں کنگن اتار دیے اور بولی یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سونے کی پزیب پہنا کرتی تھیں
انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ کنز ہے جو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نصاب کو پہنچ جائیں اور ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ کنز نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ وہ 1 سال گزرنے پر اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دیا کرے، یعنی وہ اپنے مال کا 40واں حصہ اپنے کسی غریب اور محتاج رشتہ دار کو یا عام مسکین اور ضرورت مند کو، مسافر کو یا قرض دار کو دے دے۔ یعنی اللہ نے امیروں کی دولت میں سے کم از کم 2.5% حصہ غریبوں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک ہی شخص کے پاس اکٹھی نہیں ہوتی، دوسری طرف غریبوں کو بھی کچھ سنبھلنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے غرباء اور امراء کے طبقات میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ امیر غریبوں کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں تو غریب امیروں کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں کہ ہم کسی کو دیں، اور جو کچھ ہم کسی کو دیتے ہیں وہ ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے اور محروم شخص کے لیے۔ زکوٰۃ ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے جو بقدر نصاب شرعی مال کا مالک ہو، خواہ مال اس کے پاس ہو، بینک میں رکھا ہو، نقدی کی صورت میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، یا وہ زمین رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو خطاب فرماتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اے عورتوں صدقہ دو، اگرچہ اپنے زیور ہی سے ہو، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ تم ہی ہوگی۔ مشکات۔ بہت سی عورتیں یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ زیور کے علاوہ ہمارے پاس مال کہاں ہے، اگر اس میں سے دے دیں تو زیور ختم ہو جائے گا۔ اول بات تو یہ ہے کہ شوہر سے لے کر ادا کر سکتی ہیں، جب وہ آپ کو باقی اخراجات کے لیے رقم دیتا ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی دے دے گا، لیکن اگر وہ نہیں دیتا یا اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو زیور کی مالک جو ہے اسے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اگر زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مال دے گا، مگر اللہ کی طرف بڑھنا، فرض ادا کرنا اور زکوٰۃ دیتے دیتے اگر زیور ختم ہو جائے اور جہنم کے آگ سے اگر بچ جائیں اور جنت کی نعمتیں اگر مل جائیں تو اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرتی رہو اور گن گن کر مت رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دیں گے، اور مال کو بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی بخشش روک دیں گے، اور جہاں تک ہو سکے تھوڑا بہت حاجت مندوں پر خرچ کرتی رہو۔ مشکات۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اول، خرچ کرتی رہا کرو۔ دوم، گن گن کر نہ رکھنا۔ سوم، یعنی جمع کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ غیب سے تمہیں نہ نوازیں گے اور اپنی داد و دہش میں کمی فرما دیں گے۔ چہارم، تھوڑا بہت جو ہو سکے راہ حق میں خرچ کرتی رہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاتون اپنے شوہر کے گھر سے کچھ مال اللہ کی راہ میں دے، اس طرح کہ اس میں سے کوئی نقصان واقع نہ ہو، تو اس کا اجر مرد کو تو ملے گا ہی، عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس کی نیت تھی۔ اسی طرح کسی بھی خازن کو مالک کے مال سے اللہ کی راہ میں دینے پر اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں سے کسی میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ترمذی۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی، جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان میں تھوڑا فرق رکھا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بیوہ عورت، مسکین اور یتیم کی کفالت کرنے والوں کے لیے خصوصی انعامات کی بشارت دی گئی ہے۔ مثلاً یتیم کی پرورش کرنے والے کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ واللہ کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے شخص کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ اسی طرح جس حد تک ممکن ہو سوالی کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھیجا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوالی کا معاملہ ہے اسے مت ڈانٹو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی مدد کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کو یا اس شخص کو جو دن کو تو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی کے مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے اپنے بندے کی عزت بڑھاتا ہی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکی پر خرچ کرو جو طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر تمہارے پاس شوہر کے گھر سے واپس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ کوئی اس کے لیے کمائی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے ثواب ملے گا اگر اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں کہ وہ تو میری ہی اولاد ہیں؟ کیا اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر خرچ کرتی رہو، تمہیں ان پر خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ معلوم ہوا کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہی ہے اور قرابت دار پر صدقہ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری کے حقوق کی دیکھ بھال بھی۔ اس کے علاوہ صدقہ دینے والے کو صدقہ و خیرات بتا کر دینا ضروری نہیں۔ اگر اپنے کسی عزیز کو صدقہ کے نام سے کچھ دیں گے تو وہ نہ لے گا، بلکہ اس کا دل بھی برا ہوگا۔ ہاں، اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو کچھ اللہ ہمیں توفیق دیں اسے قبول فرمائیں اور اس سبق کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔